الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں سے، اس کے اوقات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس وقت میں دوسرا عشرہ مغفرت کا، گناہوں سے معافی کا چل رہا ہے، اور چند ہی دنوں میں ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ تیسرا عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی میں شب قدر ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، لیلۃ الجائزہ بھی ہے۔ اب اس وقت میں چونکہ ہمارے سامنے اعتکاف کا مرحلہ آنے والا ہے، اس لیے ہم اعتکاف کے ضروری اور اہم فضائل کو اور مسائل کو جانیں گے۔ 20 دن آدمی روزہ رہ کر اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کے تابع کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلایا۔ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آئی، روحانیت اس کی مضبوط ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے عاشقوں کے لیے تیسرا مرحلہ دیا کہ اب تک تو گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کی، شوق اور ذوق سے اس کے عشق میں بھوکا رہا، احکامات کو مکمل کیا۔ اب وہ رات میں بھی میرے گھر پر پڑا رہے، میرے در پر پڑا رہے، وہ میرے پاس ہی میرا ہو کر رہے۔ دن میں وہ گناہوں سے بچا رہا، بیویوں سے بچا رہا، لیکن اب وہ رات میں بھی بچے، وہ رات میں بھی ہمارا گھر پر آ جائے، ہمارا مہمان بن جائے، اور دن اور رات اللہ کی یاد میں گزرے۔ مسجد میں کوئی اور مشغلہ نہیں، وہاں کوئی جھگڑا نہیں، فساد نہیں، وہاں کوئی اور دوسرے اہم باتیں نہیں ہوتی دنیاوی، تو وہ اب دن اور رات اللہ کی یاد میں گزارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے ہر سال رمضان میں اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ کے لیے مسجد میں کسی مقام پر ایک مخصوص جگہ بنا دی جاتی، کوئی خیمہ نصب کر دیا جاتا، آپ اسی میں تشریف فرما ہوتے، آپ وہیں پر ہوتے، روزے کوئی ملاقات کے لیے آتے، امہات المؤمنین میں سے کسی کو ملاقات کی ضرورت ہوتی، آپ سب سے وہیں سے گفتگو فرماتے۔ اس لیے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، اعتکاف میں بہت ساری حکمتوں میں ایک روایت ہے، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا معتکف یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات۔ بہقی میں روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسجد کے باہر ہوتا ہے، بہت دنیاوی ماحول ہوتا ہے، گالی گلوچ کا ماحول، لڑائی کا ماحول، نفس کو دنیاوی مشغولیات میں رکھنے کا ماحول، لیکن جب وہ اعتکاف کے ذریعے مسجد میں ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ غیبت سننا بھی گناہ ہے، آدمی اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی اور گناہ کرتا ہے۔ دوسرا بہت اہم فضیلت جو اعتکاف کرنے والے کے لیے بیان کی گئی اس روایت میں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے تو بہت سے نیک کام نہیں کر سکتا، باہر کے، جیسے کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مسجد میں ہے، جنازے کی اتباع، جنازے کے ساتھ وہ قبرستان نہیں جا سکتا، ایسے بہت سارے کام ہیں جو وہ اعتکاف کی وجہ سے کر نہیں سکتا۔ تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو ان ساری چیزوں کا ثواب دیا جاتا ہے جبکہ وہ یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے۔ اگر وہ اعتکاف نہ کرتا تو ضرور وہ بھی ان کاموں میں مشغول ہوتا، لیکن وہ ہے اللہ کے گھر میں، اس لیے اللہ رب العزت بہت سے نیک کاموں کا اجر بنا عمل کیے کہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اعتکاف کی۔ اور دوسری بات، آدمی جب دنیاوی کسی مالدار رئیس امیر کے گھر جاتا ہے، پڑا رہتا ہے، اس سے مانگتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے۔ یہ تو حکم الحاکمین کا مہمان ہے، رب العالمین کا مہمان ہے، اللہ میزبان اور یہ بندہ مہمان، تو اللہ ضرور اسے عطا فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی فرماتے ہیں۔
اس لیے ایک روایت میں بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے کہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنی دور کے زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور وہ سوتا بھی ہے تو عبادت ہے، جاگتا بھی ہے تو عبادت ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے تو بھی عبادت ہے۔ اور اعتکاف کے لیے فرمایا گیا کہ وہ آدمی کو ایسی جگہ اعتکاف کرے جہاں آدمی رہے، انسان رہے، وحشت نہ ہو، خوف نہ ہو۔ حکم ہے ایسی مسجد میں اعتکاف کی جائے جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو باجماعت۔ ویرانے میں اعتکاف کا حکم نہیں ہے۔ اگر آدمی وہاں پر اعتکاف کرے تو پھر آدمی سے وحشت کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جائے، مجبور ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، پر نہیں، جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، آدمی منت مانے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا روزہ اعتکاف کروں گا، فلاں ایسا ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا۔ دوسرا ہے سنت اعتکاف، جو یہ رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، پورے 10 دن کا اعتکاف۔ تیسرا ہے مستحب اعتکاف۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر 2 منٹ کے لیے، 2 لمحے کے لیے بھی مسجد میں جاتا ہے، اعتکاف کی نیت کرتا ہے، وہ اعتکاف اس کا درست ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے مسجد میں اگر ہم نماز کے لیے بھی پہنچے ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، ہمارے عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ مجنون کو ہم اعتکاف کے لیے کہہ دیں اور وہ مسجد میں پڑ جائے، نہیں، عاقل ہونا چاہیے، اور مسلمان تو ہوگا ہی، سمجھدار۔ اور اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آدمی روزے سے اعتکاف کرے، بنا روزے کا مسنون اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ کوئی مجبور ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور وہ اعتکاف کے لیے رہ جائے، جو روزہ بھی نہ رکھ سکے، انہیں تو ان کے اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ شرط ہے، روزے کے ساتھ اعتکاف ہونا چاہیے۔ سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اعتکاف۔ پوری بستی کی جانب سے اگر ایک چند آدمی مل کر بھی روزہ رکھ لیں، ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لے روزے کے ساتھ، تو اعتکاف ساری بستی کی جانب سے ادا ہو جائے گا۔ کوئی نہ کرے تو ساری بستی گنہگار ہوگی۔ اللہ اکبر! اب تو ماحول یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے ترغیبیں دینی پڑتی ہیں، لوگوں کو تیار کروانا پڑتا ہے زبردستی۔ حالانکہ اتنے سارے فضائل ہیں، لیکن چونکہ ہماری دین سے دوری ہے، اعمال سے دوری ہے، فضائل اور مسائل سے دوری ہے، تو پھر اس کی حکمتیں ہمیں نہیں معلوم۔ اتنے سارے فوائد رکھ کر جہنم سے دوری، اللہ کا مہمان، مغفرت، گناہوں سے مغفرت، پھر بھی آدمی اعتکاف نہیں کرتا۔ اعتکاف کرنا چاہیے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، اور بہت ساری باتیں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے ہر نیک عمل کا ثواب دیتے ہیں، اگرچہ وہ دل میں نیت نہ کرے۔ 10 دن ہے، کوئی جنازہ آتا ہے مسجد میں، وہ جا نہیں سکتا، لیکن اللہ اس کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے تھے، لیکن وہ مسجد میں، اللہ اس کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کرنا ہے، نہیں جا سکتا، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کے لیے پاک صاف رہنا، مسلمان رہنا، عاقل رہنا ضروری ہے۔ روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ 5 وقتہ نماز جس مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے، ایسی مسجد میں اعتکاف ضروری ہے۔ اور اعتکاف جب ہو تو پھر شب قدر کی تلاش ہو۔ اعتکاف کا اہم مقصد کیا ہے؟ طاق راتیں آخر عشرے میں ہوتی ہیں، تو پھر ان راتوں میں جاگ کر عبادت کا اہتمام، تاکہ اسے شب قدر ملے اور شب قدر کی فضائل اسے حاصل ہوں، اس کی قدردانی وہ کر سکے۔ اس لیے وہ 5 راتیں ہوتی ہیں، 5 راتیں اگر وہ جاگ کر عبادت کر لے، اللہ کو منا لے، اور اس میں ایک رات تو متعین ہے شب قدر، تو پھر ضرور اسے شب قدر کی وہ فضائل ملیں گے، شب قدر کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں سے بہتر جس رات کو کہا گیا، اللہ اس کے اندر
اس کو عطا فرمائیں گے، اس کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے اور اعتکاف کی فضیلت اور ترغیب دینی چاہیے، اور جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کیے ہیں یا اعتکاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائیں اور انہیں شب قدر عطا فرمائیں۔ شب قدر کی قدردانی اور شب قدر کے اعمال اللہ ان سب کے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔